درود شریف پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ سرکار نے فرمایا جو میرا امتی محبت سے توجہ کے ساتھ درود پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، تو آپ بھی ذرا توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا قد انور، یعنی آپ کا قد مبارک، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا جو قد انور تھا، نہ زیادہ دراز یعنی لمبا تھا اور نہ پست یعنی چھوٹا تھا، بلکہ درمیانہ قد تھا اور مائل با درازی، یعنی درمیانہ قد لیکن اس میں درازگی کی جو ہے وہ ایک حیت جو ہے وہ آپ کو کیا ہے نظر آتی تھی دیکھنے والوں کو۔ یعنی آپ کے قد انور نے جو درمیانے قد والے تھے ان کو بھی نوازا ہوا تھا، اور جو لمبے قد والے تھے ان کو بھی نوازا ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ معجزہ تھا کہ آپ جب لوگوں میں چلتے بیٹھتے تو ان سب میں آپ ہی دراز قد نظر آتے تھے۔ بڑے بڑے قد والے بھی ہوتے ہیں نا، تو اللہ کی مخلوق میں لمبے قد والے بھی ہوتے ہیں، لیکن حضور کے ساتھ جب لوگ چلتے تو ان میں سے کوئی بھی حضور سے اونچا نہیں نظر آتا، اور جب لوگ حضور کے ساتھ بیٹھتے تو وہ حضور کے کندھوں تک ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ کندھوں تک ہوتے تھے۔ اور یہ حضور کا معجزہ تھا، یعنی جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو باطن میں کمال عطا فرمایا ہے کہ سرکار کے باطن کے کمال جیسا کسی اور کو اللہ نے باطنی ایسا کمال نہیں عطا فرمایا، اسی طرح اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی اللہ نے اپنے محبوب کو کمالات عطا فرمائے جو کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ تو ان میں سے یہ بھی کمال تھا کہ جس طرح باطن میں کوئی آپ سے عظمت والا اونچا نہیں تھا، اسی طرح ظاہر میں بھی آپ سے کوئی اونچا نہیں تھا۔ آپ ہی اونچے اور آپ ہی سرفراز نظر آتے تھے۔ جب سرکار چلتے تو آپ تھوڑا آگے جھک کے جو ہے وہ آپ چلتے تھے، اور آپ کی چلتے ہوئے آنکھیں جھکی ہوتی تھی، اور جب آپ کسی طرف متوجہ ہوتے تو سرسری طور پر نہیں بلکہ یکسوئی کے ساتھ پورے جسم کی قوت توانائی کے ساتھ آپ جس سمت کو بھی آپ توجہ فرماتے تو پوری قوت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوتے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا، اب ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، دعا کریں یہ محفل ہم نے اسی لیے سجائی ہے کہ ان کے حلیے کی بات چھیڑیں تاکہ اللہ ہم پہ کرم کرے، ہم گناہگاروں کو بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا، اور جس نے مجھے نیند میں دیکھا ہے وہ بہت جلد جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ دعا ہے اللہ دیدار ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صحابہ کرام نے دیکھا حضور کے درباری شاعر
حضرت حسان بن ثابت وہ کہتے ہیں وہ احسن من کا لم تر قط عین، یا رسول اللہ ان میری آنکھوں نے آپ جیسا عظمت و شان والا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ شاعر ہیں، درباری شاعر، اور شاعر کی جو نظر ہوتی ہے وہ بڑی بلا کی نظر ہوتی ہے، وہ تول کے بندے کو دیکھتا ہے اور پھر وہ کیا ہے اشعار میں اس کے اوصاف کو ڈھالتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضور پر ایمان لانے سے پہلے یہ کفار کے شاعر تھے، جب اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر بچھواتے اور اپنی کملی بچھاتے اس پہ، اور پھر سرکار ان کو اس ممبر پہ کھڑا کرتے اور پھر سرکار سامنے بیٹھ کر ان سے فرماتے حسان ہماری تعریف کرو، ہماری نعت ہماری ثنا بیان کرو۔ اور جب یہ حضرت حسان حضور کی مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے تو سرکار انہیں دعاؤں سے نواز رہے ہوتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے اللہ اس میرے حسان کی روح الامین جبریل کے ذریعے سے مدد فرما، اور پھر سرکار اپنی چادر بھی اور بہت سے انعامات بھی نوازتے، اور حضور کی جب تعریف کی جاتی تو پھر سرکار اس پر خوش بھی ہوتے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی ثنا سن کے خوش ہونا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ تو اس لیے جب بھی حضور کی عظمت اور شان کی بات ہو تو پیٹ میں مروڑ نہیں پڑنے چاہیے، شیر ماتھے پہ بل نہیں آنے چاہیے۔ آج اگر کسی کے بیٹے کی تعریف کر دو نا، بھلے وہ دنیا جہاں کا نکارا نکما ہو، تو باپ پھولے سے نہیں سماتا میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے۔ ارے یہ وہ عظمت والا نبی ہے جسے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، جنہیں اللہ نے تاجدار ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اور اسی لیے میرے سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور ہمارے بزرگ کہنے لگے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی عظمت والی ذات ہے تو اللہ نے وہ اپنے محبوب کو یہ ساری عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت حسان کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اب یہ حضرت حسان سرکار کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، یہ میں اپنے مسلک کے کسی شاعر کے اشعار نہیں پڑھ رہا، یہ صحابی رسول کے اشعار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صحابی رسول۔ سارے آج کے اور اس سے پہلے سارے مولوی میرے سمیت جمع ہو جائے تو صحابی تو بڑی عظمت والا ہے، جس صحابی نے جس گھوڑے پر جس جانور پر بیٹھ کر جنگ لڑی ہے، سفر فرمایا، اس گھوڑے اس جانور کے ٹاپوں سے لگنے والی گرد کی عظمت کو بھی یہ سارے مل کر نہیں پہنچ سکتے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ العادیات میں جن گھوڑوں پر صحابہ بیٹھ کر جنگ لڑے اور وہ میدان جہاد کے وہ گھوڑے اللہ کی محبت میں، اللہ کی جو ہے وہ اسلام کی سربلندی میں وہ گھوڑے جب دوڑے، پتھروں سے ان کے سونگ جب لگے اور ان سے جو چنگاریاں نکلی، ان سے جو گرد اٹھی، اللہ کو وہ گرد بھی اتنی محبوب ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا، فرمایا مجھے گھوڑوں کے سنگوں سے لگنے والی گرد کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتاؤ جس سواریوں پر صحابہ بیٹھے ہو وہ سواریاں اللہ کو اتنی شان والی ہیں، اللہ کے ان کا اتنا مقام ہے، بتاؤ حضور کے صحابہ کا کتنا مقام ہوگا۔ اور ان صحابہ میں جو سربراہ صحابہ کے سردار ہیں جنہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، پھر ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، صحبت پائی، دیدار کیا، ایمان لائے، وہ کہہ رہے ہیں
یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا آج تک ایسا خوبصورت حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اور آج کا کوئی مولوی یہ کہے کہ حضور ہماری طرح ہے، صحابہ تو کہہ رہے ہیں آپ جیسا ہم نے دیکھا ہی، تو کس کی مانو گے؟ مولوی کی مانو گے یا صحابی کی؟ سارے بولو، ناراض نہیں ہونا، میں اپنے مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جن سے شفاعت لینی ہے، ان کی عظمت کی بات کر رہا ہوں۔ بخل نہ کرو، سارے جھوم کے بولو صحابی سچا ہے یا آج کا مولوی سچا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ جیسا۔ حضرت علی کہتے ہیں مشکات شریف میں، ترمذی شریف میں، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ آپ سے پہلے ہم نے آپ کی مثل دیکھا ہے، نہ آپ کے بعد آپ کی مثل دیکھیں گے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ ارے جن کو کبھی دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا وہ کہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، ہاں وہ کہیں حضور ہماری طرح ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ کرام یہ سب کچھ نہیں دیکھتے تھے؟ لیکن کوئی ایک صحابی بھی نہیں جس نے یہ کہا سرکار آپ ہماری طرح، بلکہ سرکار نے تو بخاری شریف میں فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری مثل بننا چاہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر سنو، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، میں تو رب کے ہاں اس حال میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بخاری شریف۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور آگے کیا کریں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل، سونا، عظمتوں والا، شانوں والا، کمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ جب میں آپ کی ذات میں، جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کی ذات کا جلوہ دیکھتا ہوں تو مجھے ہر طرف کمال ہی کمال، کمال ہی کمال، کمال ہی کمال، آپ کا اٹھنا کمال، بیٹھنا کمال، سونا کمال، جاگنا کمال، کھانا کمال، پینا کمال، بیٹھنا کمال، لیٹنا کمال، آپ کی زلفیں کمال، چہرہ کمال، آنکھیں کمال، جب آپ بولتے ہیں آپ کا بولنا کمال، آپ کا ملنا کمال، آپ کا شفقت فرمانا کمال، آپ کی ذات میں کمال ہی کمال ہے۔ حسان کی نظر نے آپ کی ذات میں کوئی عیب، اس کو تو کمال ہی کمال نظر آئے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ آپ کی ذات میں صرف کمال ہے، کوئی عیب اللہ نے رکھا ہی، آپ کی ذات وراء الورا ہے، آپ کی ذات میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کی تخلیق کو دیکھ کر یوں لگتا ہے، صحابہ نے ایسے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھیں گے، یا رسول اللہ ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا آپ جیسا، ایسے نہیں کہا، بلکہ صحابی رسول نے کہہ کر فیصلہ فرما دیا، کہنے لگے آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ خالق نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ یا رسول اللہ تیری مرضی سے تجھے تخلیق فرمایا ہے، جیسا تو نے چاہا ہے ویسا تیرے رب نے تجھے سوارا ہے، سجایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص، یہ ترمذی شریف میں مشکات شریف کی حدیث پاک موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص لمبے بالوں والا سرخ حلے میں حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، یعنی سرکار تو ویسے ہی سونے تھے، لیکن جب آپ سرکار
जुल्फों के साथ, चमकते हुए चेहरे के साथ जब आप सुर्ख लिबास जेब तन फरमाते थे तो आपके हुस्न में मजीद 4 चांद लग जाते थे। अल्लाह अकबर, आपके हुस्न में मजीद निखार आ जाता था। साहबा कह रहे हमने इस हुलिये में आपसे बढ़कर किसी को नहीं देखा, आप ही कमाल नजर आते थे। और एक सहाबी रसूल तो कहने लगे कि अल्लाह अकबर, एक दफा नमाज फजर थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और सरकार ने सूरत दुहा की तिलावत शुरू करवा दी। आए आए आए, साहबा कहने लगे उस दिन तो नमाज का मजा ही आ गया कि वद्दुहा के चेहरे वाला है, वद्दुहा के चेहरे वाला, उसकी जुबान पे सूरत दुहा की तिलावत जारी है। वल्लैल की जुल्फ वाला, सुभान अल्लाह, कुरान उसकी जुबान पे जारी है। साहबा कहते हैं नमाज का मजा ही आ गया। आए आए, एक तो कुरान और वो भी सरकार की जुबान से, और वो कुरान जिसमें सरकार ने अपने महबूब के चेहरे की कसम खाई है, जुल्फों की कसम खाई है। और फिर नमाज फजर, बड़ा प्यारा वक्त, बरकत वाला वक्त, सोना वक्त, और इमामत कौन कर रहा है? नबियों का इमाम है। आए आए, अल्लाह की मखलूक का सरदार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अक्सा दे विच सारे नबी पढ़ के नमाज पिछे तेरे, सारे नबियां नू भी कहना पिया तेरे जिया, सारे को तेरे जिया कोई नहीं। हजरत यूसुफ को अपने हुस्न पे बड़ा नाज था, बड़ा मान था, लेकिन जब मेराज की रात रुखे मुस्तफा को देखा तो कहने लगे तेरे जिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस पाक अर्ज करता हूँ। हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर के वस्फ बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि आप ना तो दराज कद थे और ना पस्त कद, बल्कि मुतवस्सित कामत थे, यानी दरमियान, माइल बदराजी, यानी आपका कद अनवर दराजी की तरफ क्या था? माइल था, लेकिन आप थे दरमियाने कद के, लेकिन दिखने में आप दराज, आपका कद मुबारक दराजी की तरफ क्या था? माइल था। और आपकी जात में मुजज़ा क्या था कि बड़े बड़े कद वाले भी अगर हुजूर के साथ चलते या बैठते तो उनमें ऊंचे हुजूर ही नजर आते। बुलंद आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। आपके बाल मुबारक न बहुत घुंघरियाले थे और न बिल्कुल सीधे थे, बल्कि कुछ बल खाए हुए, यानी वो जो सीधे होते हैं उनको भी नवाजा हुआ था और घुंघरियालों को भी नवाजा हुआ था, दरमियानी हालत थी। और जब पता है हुजूर तशरीफ लाए, वो कौन सा वक्त था? रात जा रही थी, दिन आ रहा था, इन दोनों के संगम में दरमियान में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर की तशरीफ आवरी ने दिन को भी नवाज दिया, रात को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपका चेहरा गुलाई के साथ, ना पतला था ना मोटा था, यानी ना ऐसा कि बिल्कुल मोटा हो ना ऐसा कि पतला हो, बल्कि दरमियाना था। रंग बिल्कुल सफेद नहीं था, बल्कि उसकी सफेदी में सुर्खी थी। उसकी सफेदी में क्या थी? सुर्खी थी। आपकी आंखें स्याह, पलकें दराज थी। आंखें क्या थी? स्याह थी और उनमें सुर्ख डोरे थे, और पलकें क्या थी? दराज थी, लंबी थी। और आपके आज़ा के जोड़ कवि थे, आपके जो जिस्मानी आज़ा थे वो क्या थे? मजबूत थे, और शाने मजबूत थे। आपके जिस्म पर बाल नहीं थे, और सिर्फ बालों की एक धारी थी नाक से सीने तक, गोया कि वो एक शाख है। आपके पूरे जिस्म पर कहीं बाल नहीं थे, लेकिन यहां से नाक तक एक छोटी सी लकीर थी, यूं लगता था जैसे शाख है। सुभान अल्लाह। और वो हुजूर के वो शाख हुजूर के
اس درمیان میں یعنی آپ کے پیٹ مبارک کے درمیان میں چاند جو ہے وہ حسن میں مزید نکھار پیدا کر رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہاتھ اور پاؤں مضبوط، قوی اور پر گوشت تھے، یعنی آپ کے ہاتھ مبارک جو تھے یہ کیا تھے؟ قوی تھے، مضبوط تھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب چلتے تو قوت اور وقار سے چلتے، جب آپ تشریف لے جاتے چلتے فرامۂ ناز فرماتے تو آپ قوت اور وقار سے چلتے، گویا کہ آپ ڈھلان والی زمین پر نشیب کی طرف تشریف لا، یعنی آپ اونچائی سے ایسے لگتا تھا جو ہے وہ نیچے کی طرف آپ جو ہے وہ کیا ہے تشریف لا رہے ہیں، یعنی اس کیفیت میں آپ جو ہے وہ تشریف لے کر چلتے تھے۔ اور ادھر ادھر دیکھتے تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ سبحان اللہ، دونوں شانوں کے درمیان کیا تھی؟ مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت کا ایک الگ بیان آئے گا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین تھے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا تھے؟ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا مطلب آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے بعد جھوٹے 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ دجال ہوں گے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور آخری نبی۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ کے بعد خلفاء تو پیدا ہوں گے، اب کوئی نیا نبی جو اس طرح کا دعویٰ کرے گا ہم اسے کیا کہیں گے؟ کذاب اور دجال کہیں گے، اور ہم اس پہ لعنت بھیجیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو قادیانی ہیں تو ہم ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک میں عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ رہتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے طور پر جو بھی بنائے ہوئے گرجے مندر جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں جو مرزا کو نبی نہ مانے یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے قرآن حدیث سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ جو مرزے کو نبی مانے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لہذا جس کا واسطہ اسلام سے نہیں ہے اسے اسلام کے کسی نشانی کو یا شاعر اسلام کو استعمال کرنے کی مسلمان اجازت بھی، نہ قرآن کی تبلیغ، نہ حدیث کا پرچار، نہ مسجد ہماری اس پر، نہ کلمہ، نہ کوئی اور چیز۔ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، ٹھیک ہے، جو اس نے تمہیں دیا ہوا ہے اس کے حساب سے کرتے رہو، لیکن اسلام کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ حضرت علی نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ حضور کیا تھے؟ خاتم النبیین تھے، لوگوں میں بڑے سخی کشادہ دل تھے، اتنے کشادہ دل کہ جب کوئی منگتا آ جاتا تو آپ خالی نہیں بھیجتے تھے، گھر سے پتہ کرواتے، اگر نہیں ہوتا تو آپ حضرت بلال سے فرماتے بلال آنے والا خالی نہیں جانا چاہیے، کہیں سے ادھار لے کر اس کو دے دو، ہم پھر ادھار چکا دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آنے والے کی جھولیاں بھر دیتے تھے، ان کی گلی میں مانگتے، آج بھی وصال کے بعد بھی ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے۔ آپ کیا تھے؟ کشادہ دل تھے، لوگوں میں بڑے سخی تھے، اور زیادہ سچے تھے۔ جب آپ بات کرتے سچ اور حق ہی آپ کی زبان سے ہر حالت میں، جلال میں ہو یا خوشی میں، دونوں حالتوں میں آپ کی زبان سے سوائے حق کے کچھ جاری نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر آپ اپنی مرضی سے بھی نہیں بولتے تھے، جو رب وہی فرماتا تھا وہی سرکار آگے
بیان فرماتے تھے۔ طبیعت میں سب سے زیادہ نرمی تھی، شرف اور بزرگی میں سب سے زیادہ مکرم تھے۔ جو بھی آپ کو یکا یک دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ جو بھی آپ کو ایک دم سے نظر ڈالتا نا اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ایسا آپ کا روح، ایسی آپ کی شخصیت اللہ نے بنائی تھی کہ سامنے والا اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اس پہ ایک کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ اور جو آپ سے ہم کلام ہوتا اور آپ سے میل ملاپ رکھتا تو وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، وہ اس کے دل میں پھر سرکار کی محبت آ جاتی تھی۔ اسی لیے کفار بھی جب دشمنوں کو غلط ارادے سے بھیجتے تھے تو وہ انہیں نصیحت کرتے تھے کہ ان کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالنا، ان کی بات تمہارے کان میں نہ آئے۔ وہ جو خریدا جاتا تھا بندہ وہ کہتا تھا یار یہ تمہارا کیسا دشمن ہے، اس کو نظر بھی نہ ڈالو، اس کی بات بھی نہ سنو تو اس کو نعوذ باللہ قتل کیسے کروں گا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہ دیکھو؟ کہا جو نظر ڈالتا ہے وہ اپنا دل ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، جو ان کی بات سنتا ہے وہ نفرت کو محبت میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پیدا ہو جاتی، آپ کی تعریف کرنے والا کہتا کہ آپ کی مثل نہ آپ سے پہلے کسی نے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ پر اللہ کا درود اور سلام، آپ پر اللہ کا درود اور سلام ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اور یہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کیسے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ بھی اپنے اندر حضور کے دیدار کی تڑپ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، لگن پیدا کریں، جستجو پیدا کریں۔ انشاءاللہ سرکار ایک دن کرم فرمائیں گے، آپ کے خواب میں بھی سرکار جلوہ فرمائیں گے۔ تڑپ پیدا کریں، پیاسے بن جائیں حضور کے دیدار کے لیے۔ وہ ساقی کوثر ایک دن اپنے دیدار کا ضرور جام پلا دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدائے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ میں مکدی گل مکا دیواں، میں مکدی گل مکا دیواں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔ درود شریف، فاتحہ شریف۔ اللہم صلی علی
آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ کریم، آج کی ہماری اس محفل پاک کی برکت سے ہمیں اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، زیارت نصیب فرما. یا اللہ کریم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. سرکار کے ہاتھوں معاشر کے دن جامع کوثر نصیب ہو. حضور کی معیت سنگت میں جنت میں داخلہ نصیب ہو. جہاں سرکار رہیں ہم غلام خادم نوکر بن کے سرکار کے ساتھ رہیں. یا اللہ کریم، سرکار کے ذکر پاک کی برکت سے ہماری زبانوں کو پاک کر دے. سرکار کے جسم اطہر کی باتوں کی برکت سے ہمارے ظاہر باطن کو پاک کر دے. ہمارے نفسوں کو پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو پاک کر دے، زبان کو پاک کر دے، ہمارے خیالات افکار کو پاک کر دے، ہمارے شب و روز پاک کر دے، ہمارا ظاہر باطن پاک کر دے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضہ انور کی عبادت حاضریاں نصیب فرما، قبر انور کی زیارت نصیب فرما. اپنے محبوب کے روضہ انور سے جڑی ہوئی سنہری جالیوں کے سامنے پیش ہو کر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جتنے عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ تشریف فرمائیں، ان سب کو اپنے محبوب کے عشق کی خیرات عطا، محبت کی خیرات عطا. یہ بھی ان کی آنے والی نسلیں بھی سرکار کی غلامی میں اپنی زندگیاں بسر کریں. کوئی ہماری نسلوں میں گستاخ بے ادب پیدا نہ ہو. یا اللہ ہماری دعائیں قبول ہوں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وسلم. لا الہ الا اللہ. آپ سب کو محفل پاک مبارک ہو. یا اللہ کریم ہمیں اگلے اتوار کو اس سے بڑھ کے خشوع خضوع کے ساتھ اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما. تیرے بندوں کو تیرے اور تیرے محبوب کے حوالے کرتا ہوں اگلے اتوار کی محفل تک. یا اللہ اپنے بندوں کی شیطان کے حوالے سے مدد فرما. یا اللہ شیطان کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، اور شیطان کو ان سے دور کر، اور شیطان کو ان سے مایوس کر. جس طرح تیری رحمت سے مایوس اور دور ہے، اسی طرح ان سے بھی اس کو دور کر دے. اگلے اتوار اور بھی اپنے ساتھیوں کو لانے کی توفیق عطا فرما. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دعا فرمائیں. قبلہ پیر محمد عطا علی شاہ صاحب ہاشمی حافظ اللہ تعالی علی ہیں. دعا کریں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا. ایسے علماء ہمارے لیے اہل سنت کے لیے رحمت کا وسیلہ ہے، جن سے ہزاروں بچے بچیاں نوجوان مرد عورتیں جڑے ہدایت کی راہوں پہ چل رہے ہیں. ایسے اللہ ہمارے علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. فتنوں کا دور ہے، یقیناً قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں کہ اللہ اہل علم کو اٹھا لے گا. پیچھے میری طرح جو ہے وہ ناکارہ لوگ رہ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اہل علم کی سنگت میں، ان کی دعاؤں میں، ان کی نگاہوں میں رکھے، اور ان کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت رکھے، اور اللہ ہم کو صحت والی زندگی دے. اور یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیہ وسلم. سلام کرتے جائیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. لائن بنا لے، ایسے لائن بنا لے، لائن بنا لے، ایسے لائن بنا لے. آ جائے لائن بنا لے. ماشاءاللہ لائن بنا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور داتا، گنج بخش
گاہے گاہے یک نگاہے بر فقیر بے نوا گاہے گاہے یک نگاہے بر فقیر بے نوا گنج بخشی آپ کی مشہور داتا گنج بخش گاہے گاہے یک نگاہے گاہے گاہے یک نگاہے بر فقیر بے نوا گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پر کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم امداد کن از رنج و غم آزاد کن دردی و دنیا شاد کن یا سے عالم در صغیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن دردی و دنیا شاد کن یا سے اعظم در صغیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن دردی و دنیا شاد کن یا سے مصطفیٰ